اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شعبان کی 10 تاریخ دوسرا اتوار کا دن آ چکا ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام کہتے ہیں کہ شعبان کے دوسرے اتوار کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 3 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، اور رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ رزق اور دولت مال اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگی، اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور ماہ شعبان کے اس دوسرے اتوار کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس عبادت میں، اس ماہ میں عبادات، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر میں اتنی دولت، اتنا رزق آتا ہے کہ یقین جانیے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل لا امید مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو بڑے وظیفے پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہ مل سکی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن اس خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی کر لے، اور وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھ لے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے گا یہ انسان کی اپنی غلطی کوتاہی، ساتھی بھائی بہنوں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ناظرین ماہ شعبان کی ان عظیم گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ اتنی قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا۔ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ خدا را آج کی اس مبارک حسین گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو بندہ بھی ان قبولیت والی، ان برکت والی، عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کے کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، شعبان کی خصوصیات، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، شعبان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کر دی، تو ناظرین سوچئے جب ان کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور شعبان کی خاص گھڑیوں کی فضیلت اور ایک اور حدیث میں واضح ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہے،
اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو ناظرین، رحمت اللہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح کیجیے گا، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کیجیے گا، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق، مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ تو وظیفہ بتائے گئے طریقے ساتھی بھائی بہن آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تسبیح اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ابھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، آپ گھر پر ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدارہ ماہ شعبان کی یہ خاص تسبیح آج 10 شعبان دوسرے اتوار کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے اس عمل کو آج کے دن کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھائی بہن اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کریں، تو کمنٹس باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا میں، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور کئی لوگ جب ایک دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو آپ میں سے ساتھیو، بھائی بہنوں، وہ بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ اجتماعی خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے، تو اپنا نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اور ناظرین، جان لیتے ہیں کہ یہ عمل ہے کیا، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھے کہ تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آج آپ نے اس مجرب ترین عمل میں درود ابراہیمی ہی پڑھ لینا ہے، کوشش کیجیے گا۔ اب درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل جائے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کے کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، ناظرین آج مانگ لیجئے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن، وہ کسی صورت بھی ممکن ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، محترم ناظرین، وہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور بڑے ساتھی بھائی بہنوں بڑے یقین سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ اور یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیجئے گا۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے اسباب انشاءاللہ مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی جسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اور پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے انشاءاللہ
اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ نے جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور رزق آپ کے گھروں کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، اور اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت اور تنگ دستی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ لوگ صرف یا حیو یا قیوم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس عمل میں آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ شعبان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں خدا را یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ تو آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے 33 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ شامل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کے سامنے اپنی 33 حاجات کی نیت بھی کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو جب 33 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ کرنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ پورے 21 بار۔ اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، یقین کیجئے یہ ایسی سورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو جب یہ تینوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں، تب آپ نے عمل کا چوتھا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو عمل کے آخر میں جیسے ہی آپ نے تیسرا وظیفہ، جیسے ہی 21 بار سورہ کوثر پڑھ لی، تو عمل کے آخر میں چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اس عمل کے آخر میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، میں نے بڑی شدت سے اس عمل کا انتظار کیا کہ کب شعبان کی 10 تاریخ آئے، میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح لا حول ولا الا باللہ، لا حول ولا الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جانا ہے۔ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، آج رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے بس اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں، جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب بھی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، اور اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ صرف 33 بار 33 ٹائم آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔
پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ جس کو جو چاہیے مانگ لو، نیا گھر، نئی گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج ایک دن کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ خاص وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کا، وہ راز آپ کے حوالے کر دیا جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 33 بار پڑھنے کے بعد آخر میں دوستو، بھائیو بہنوں، درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔